الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. والحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسری بار ابھی آپ سب نے سسٹر شازیہ کے لیکچر سے جانا کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور انہوں نے دو بہت پیاری مثال کے ذریعے اس بات کو ہمیں سمجھانے کی کوشش بھی کی. اور ہم سب یہ بات اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر پلانر ہے، اللہ جو کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہی ہمارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے. اور ہم دوسروں کو اس بات کے لیے سمجھاتے بھی رہتے ہیں. اگر ہماری کوئی فرینڈ یا ہماری کوئی ریلیٹیو کسی پرابلم میں ہوتی ہے تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ارے بہن پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا پلان سب سے اچھا ہوتا ہے. اور سمجھانا بھی چاہیے. لیکن ہمارا اصلی ٹیسٹ تب ہوتا ہے جب ہمارے اوپر کوئی بہت بڑی آزمائش آتی ہے، بہت بڑی کیلامٹی. ہمارا اصلی ٹیسٹ تب ہوتا ہے جب ہم خود ایسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، جب ہم خود ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں جہاں واقعی ہمیں اس بات پہ یقین کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے. لیکن جب ہم ایسی سچویشن میں آتے ہیں تو ہمیں بھی یہ بات یاد نہیں رہتی. دیکھیے دوسروں کو بتانا تو بہت آسان ہے، لیکن جب ہم خود ایسی سچویشن میں آتے ہیں تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں. اور اگر ہمیں یہ بات یاد رہتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دل اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس وقت پہ ہمارا دل اس بات کو قبول ہی نہیں کر پاتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا بہت اچھا کیا ہے. ہمیں اس بات سے سکون نہیں مل پاتا، ہم سیٹسفائی نہیں ہو پاتے، ہم مطمئن نہیں ہو پاتے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہو پاتے. یہ ہے پرابلم. اس کو بالکل پریکٹیکلی انالائز کر کے دیکھ لیتے ہیں. جتنے بھی لوگ یہاں پریزنٹ ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، آپ سب ہر ایک انڈیویجول امیجن کریے اس شخص کے بارے میں یا اس پرسن کے بارے میں جس کو آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. امیجن کریے آپ کی زندگی میں وہ شخص جس سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہ آپ کی زندگی میں موجود ہو. آپ سب کے ذہن میں کوئی نہ کوئی آ گیا ہوگا. کسی کے لیے ان کے شوہر ہوں گے، کسی کے لیے ان کی اولاد ہوگی، بیٹا بیٹی، کسی کے لیے ان کے کوئی رشتے دار ہوں گے، کسی کے لیے ان کے والدین ہوں گے، کسی کے لیے ان کی کوئی دوست ہوگی. اب آپ کے ذہن میں جو بھی شخص آیا ہو، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ان کا ساتھ ہمیشہ بنائے رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو خوب لمبی عمر دے. مگر دنیا سے تو ایک دن جانا ہی ہے سب کو. اب آپ تصور کیجئے، ہر ایک لوگ جو یہاں پہ بیٹھے، آپ تصور کریے جس شخص کے بارے میں آپ نے سوچا ہے اگلے کچھ دنوں میں وہ آپ کی زندگی سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا. تصور کیجئے. میں پھر سے کہہ رہی ہوں اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ تعالیٰ ان کو خوب سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھی صحت دے، خوب لمبی عمر دے. لیکن امیجن کریے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اس شخص کا انتقال ہو گیا جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے، کیا اس وقت آپ کا دل اس بات کو قبول کرے گا کہ جو ہوا بہت اچھا ہوا بیکاز اللہ از دا بیسٹ پلانر؟ کیا آپ کا دل اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا؟ لیٹس بی آنیسٹ. یہ سب بتانے کا میرا یہی مقصد تھا کہ جب ہم خود ایسی پرابلم میں آتے ہیں جہاں ہمیں اس اسٹیٹمنٹ پہ یقین کی ضرورت رہتی ہے تو ہماری یقین ڈگمگا جاتا ہے. ہم اس بات سے مطمئن ہو ہی نہیں پاتے کہ واقعی اللہ نے جو کیا بہت اچھا کیا ہے. اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ڈیپلی اللہ کی پلاننگ کو سمجھیں کہ کیوں واقعی اللہ تعالیٰ سب سے بیسٹ پلانر ہے اور اللہ تعالیٰ کا پلان کیسے ورک کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے پیچھے کی حقیقت، اور کیسے ہم اپنا یقین اس اسٹیٹمنٹ پہ اپنے یقین کو پختہ کریں. کیونکہ بلیو میں یقین مانیے، اگر اس ایک بات پہ آپ کا یقین بالکل اسٹرانگ ہو جائے، پختہ ہو جائے کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر، تو آپ کی پوری زندگی چینج ہو جائے گی. آپ کی اور میری پوری زندگی ٹرانسفارم ہو جائے گی فار شیور. تو چلیے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، جو ایسی سچویشن میں ہمارا اس بات پہ یقین کم ہو جاتا ہے، اس کی 3 مین وجہ ہیں، 3 مین ریزنس یا 3 پرابلمس جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے بیسٹ پلانر ہے. 3 مین پرابلمس ہیں ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ. پرابلم نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا تبھی ہوا جب ہم نے جیسا سوچا تھا ویسا ہوا. یعنی ہم نے جیسا پلان کیا تھا، جیسا ارادہ کیا تھا، اگر چیزیں ویسے ہی ہوگی تو بہت اچھا ہوا. اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر کچھ برا ہو گیا ہمارے ساتھ تو حقیقت میں وہ برا ہی ہو گیا، فیل ہو گئے ہم. ہمارا جو پرسپیکٹو ہے کسی پلان کی کامیابی کا وہ یہی ہے کہ وی تھنک، ہمیں لگتا ہے جب ہماری مرضی کا کچھ ہوا، ہمارے ارادے کے حساب سے ہوا تو ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے ساتھ بہت اچھا ہوا، اور اس کے کچھ خلاف ہو گیا تو ہمارے ساتھ برا ہو گیا. ہم سب اسی طرح سوچتے ہیں نا. حالانکہ جو حقیقت ہے اس کے پیچھے کی ریالٹی وہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. انفیکٹ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے. ہو سکتا ہے، بہت زیادہ پاسبلٹی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے لیے کمپلیٹ فیلئر ہو، کمپلیٹ فیلئر، بہت بری. ہم سوچتے ہو اس سے برا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا ہمارے ساتھ، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھیں کہ بس یہ حاصل ہو جائے، اس سے اچھا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت نقصان کی چیز ہے. ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216 میں کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے اور وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم بہت پسند کرو اور تمہارے لیے بہت بری ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے. تو یہ ہے ریالٹی. اس کو کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سب موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری سے واقف ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام جب بیبی تھے تو اللہ نے ان کی ماں کو الہام کیا تھا کہ اس بچے کو ایک ٹوکری میں، ایک باسکٹ میں کر کے سمندر میں ڈال دیں. پتا ہے کہ نہیں آپ سب کو؟ آپ سوچئے ان کی ماں نے اللہ پہ توکل کر ایسا کر دیا. لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں. آپ سوچئے اگر ہم اس چیز کے بارے میں سوچیں تو ایک بچے کو ایک باسکٹ میں کر کے سمندر میں پھینک دینا، آپ کو کہیں سے کوئی ہوپ نظر آ رہا ہے؟ کیا گارنٹی تھی کہ وہ بچہ کہیں پہنچ بھی پائے گا صحیح سلامت؟ کیا گارنٹی تھی کہ باسکٹ فلپ نہیں ہوگی؟ جو ٹوکری ہے وہ الٹے گی نہیں. ندی میں سمندر تھا، کوئی پونڈ، چھوٹا سا تالاب نہیں تھا. کیا گارنٹی تھی کہ وہ بچہ زندہ بچے گا؟ کیا گارنٹی تھی؟ تو ہم اگر اپنے پرسپیکٹو سے سوچیں تو ہمیں وہ چیز بالکل ہوپ لیس دکھ رہی، فیلئر دکھ رہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا تھا کہ اس وقت اس بچے کے لیے جو سب سے بیسٹ ہو سکتا تھا وہ یہی تھا، اس بچے کو سمندر میں پھینکنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بچے کو سمندر میں ڈالنے کی وجہ سے اس بچے کو اللہ تعالیٰ کو شہر کے محل میں پہنچانا تھا، اس گھر میں پہنچانا تھا جہاں اس کی سب سے بہترین تربیت ہو سکتی تھی، وہ بھی اس کے ماں کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کو اس بچے کو اس گھر میں پہنچانا تھا جہاں وہ سب سے زیادہ سیکیور، سب سے زیادہ محفوظ ہے، سب سے زیادہ محفوظ رہتا. اسی طرح مسلمانوں نے جب ہجرت کیا تھا مدینہ تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے. آپ سب نے پڑھا ہوگا، سب کچھ، اپنا گھر، اپنا ویل سیٹل بزنس. کچھ لوگوں کو تو اپنی فیملی کو بھی چھوڑنا پڑا تھا. جی ہاں، کئی ایسے کیسز تھے جس میں ایک بیٹی کو اپنی ماں کو چھوڑ کے جانا پڑا تھا کیونکہ اس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا اس کی ماں نے. شوہر کو اپنی بیوی سے الگ ہونا پڑا تھا، بیویوں کو اپنے شوہر سے الگ ہونا پڑا تھا. سب کچھ چھوڑ کے ایک نئے شہر میں جا رہے تھے جو کہ کوئی بہت بڑا میٹرو سٹی نہیں تھا.
آپ سوچئے اس کنڈیشن پہ کیا امید تھی ان کے سروائیول کی. کفار تو بالکل شیور تھے کہ اب مسلمانوں کا دی اینڈ، مسلمان اور اسلام کا خاتمہ ہو گیا. ذرا سے تو تھے وہاں چلے گئے، وہاں کیا ان لوگ کا ہوگا، سب کچھ تو چھوڑ کے گئے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، اللہ کا پلان ورک کر رہا تھا اس کے پیچھے. اسی ہجرت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا سکسیس دیا، اتنا بڑا سکسیس دیا کہ ہجرت کرنے کے کچھ سال بعد ہی اسلام پورے ورلڈ میں داخل ہو گیا تھا، غالب ہو گیا تھا انفیکٹ، اور اسپیشلی حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد. تو یہ بہت پاسبل ہے کہ ہمیں کوئی چیز بہت بری لگتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے بہت اچھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. تو یہ تھی پرابلم نمبر 1، ہمیں اپنے پرسپیکٹو کو ٹھیک کرنا ہے. پرابلم نمبر 2 کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز پلان کرتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں نا، کرتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے. جی، اور بہت اچھی بات ہے، دعا کرنی بھی چاہیے. لیکن ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کا نتیجہ یا ہماری کوششوں کا نتیجہ ہمیں فوراً مل جائے، فوراً مل جائے. ہم نے جو مانگا، جس طرح مانگا، جس ٹائم کے لیے مانگا، بس اس ٹائم پہ ہمیں وہ چیز حاصل ہو جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو ایکنالج بھی کرتے ہیں. سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بہت بے صبر ہے. وی ہیومن بینگز وی وانٹ امیڈیٹ ریسپانس، ہمیں امیڈیٹ ریسپانس چاہیے ہوتا ہے. ہم نے جو چیز مانگی بس ہمیں مل جائے. لیکن ایسا کبھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو سکتا ہے آپ نے جو اللہ سے مانگا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً دے دے. ہو سکتا ہے آپ کو وہی چیز 5-6 مہینے بعد ملے. ہو سکتا ہے آپ نے جو مانگا وہ آپ کو 10-15 سال بعد ملے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو مانگا وہ چیز آپ کو اس دنیا میں ملے ہی نہ. یہ بھی ہو سکتا ہے. نیور ان دس ورلڈ، چاہے آپ نے جتنی بھی دعائیں کی ہوں اس کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کو کبھی دنیا میں ملے ہی نہ. اور حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی دعائیں 3 طریقے سے قبول کرتا ہے. جب بھی ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 3 طریقے سے اس کو قبول کرتا ہے، 3 میں سے ایک طریقے سے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ بندے نے جو مانگا اللہ نے اسے دے دیا. ایک بندہ خود دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے فلاں فلاں جاب دے دیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے فلاں فلاں، اللہ نے جاب دے دیا. دوسرا طریقہ یہ ہے بندے نے کچھ مانگا اور اللہ نے اسے وہ تو نہیں دیا لیکن اس کے بدلے اس سے بہتر چیز دے دی، اور یا پھر اس کے اوپر سے کسی بلا کسی مصیبت کو ہٹا دیا. اس کو ایسے سمجھ لیجئے یہ ایک چھوٹا بچہ ہے، 3-4 سال کا بچہ، اور اس کے سامنے اس کی ماں سیب کٹ کر رہی ہے چاقو سے، اور بچے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایپل ہے، نائف ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن اس بچے کو وہ نائف بہت اٹریکٹ کر رہا ہے، اس کو وہ بہت اٹریکٹ کر رہا ہے، اور وہ بچہ اپنی امی سے رو رو کے وہ چاقو مانگ رہا ہے، اور رو رہا ہے، اس کی ناک بہری وہ زمین پہ پسر رہا ہے، اور اپنی اماں کا کپڑا نوچ رہا ہے. لیکن آپ بتائیے کیا اس کی ماں وہ نائف وہ چاقو اپنے بچے کو دے گی؟ بس اس لیے کہ بچہ بہت بری طرح مانگ رہا ہے اس کو، کیا وہ ماں اپنے بچے کو چاقو دے گی؟ بتائیے. نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ نائف وہ چاقو بچے کے لیے بہت ڈینجرس ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سب کو ہماری ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی آپ کو وہ چیز نہیں دیں گے جو آپ کے لیے نقصان کی ہے، چاہے آپ کو وہ سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے. لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس ماں نے اسی نائف کے کلر کا یعنی ریڈ کلر کا اگر چاقو تھا تو ریڈ کلر کا ایک چھوٹی سی اسٹک یا کوئی ٹوائے بچے کو دے دیا اور اس سے بچہ بہل گیا، کیونکہ وہ اس کے لیے نقصان کی نہیں تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ یہی کرتا ہے. اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ روز آخرت جب سب حساب اور کتاب کے لیے کھڑے رہیں گے تو ایک شخص جو ہے دیکھیے گا کہ اس کے بغل میں بہت بڑا نیکی کا پہاڑ ہے، اور وہ سوچے گا کہ یہ میرا تو ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرے گا، اے اللہ یہ حسنات کا پہاڑ، یہ نیکی کا پہاڑ کس کا ہے؟ کون ہے اس کا؟ یہ کسے ملنے والا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرا ہے.
تو بندہ ایک دم حیران ہو جائے گا, شاک ہو جائے گا, اور وہ کہے گا یا رب میرا تو ہو ہی نہیں سکتا, میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہی نہیں دنیا میں تو بہت گنہگار ہوں, میرا کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اے میرے بندے, تجھے یاد ہے جب تم دنیا میں تھا اور تم اس سے دعائیں کرتا تھا, اور کئی ایسی دعائیں ہیں جن کو میں نے کبھی قبول نہیں کیا دنیا میں, جن کے نتائج تجھے دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملے. تو ہر وہ دعا جو میں نے تیری دنیا میں قبول نہیں تھی, اس کے بدلے یہاں پہ میں نیکیوں کو ایڈ کر رہا تھا, اور آج یہ اتنا بڑا پہاڑ بن چکا ہے. تو وہ بندہ رونے لگے گا, اور کہے گا اے اللہ, کاش کہ آپ نے میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ کی ہوتی. سبحان اللہ. تو یہ ہے طریقہ جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لیکن ہماری پرابلم کیا ہے, ہم ہمیشہ پریفر کرتے ہیں ہماری دعا پہلے طریقے سے قبول ہو, بس ہم نے جو مانگا وہ مل جائے. تو ہمیں باقی دونوں طریقے کی بھی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا, اسے یاد رکھنا پڑے گا. تیسری پرابلم جو ہے, اس سے پہلے میں یہ بتا دوں, آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ سب کو پتا ہوگا نا. نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی, ایسی قوم کو جو ان کا مذاق بناتی تھی, ان کو پریشان کرتی تھی, ان کے اوپر تھوکتی تھی. ایسی قوم کو سمجھانے میں اس شخص نے 950 سال لگا لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, وہ اپنی دعاؤں میں اور اپنی کوششوں میں اپنے بیٹے کو بھول گئے ہوں گے, اپنے سگے بیٹے کو بھول گئے ہوں گے؟ کیا وہ اپنے بیٹے کی دعائیں نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا ان کی دعاؤں کا ایک پروفٹ کی, کیا ان کی دعاؤں کا نتیجہ, اس کا رزلٹ ان کو دنیا میں ملا؟ نہیں ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری رات جاگ کے امت کے لیے دعا کرتے ہوں گے, تو آپ کو لگتا ہے وہ اپنے سگے چچا ابو طالب کو بھول گئے ہوں گے؟ کیا ان کی دعا کا رزلٹ ان کو ملا؟ میرا آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم سے پہلے کئی ایسے لوگ گزرے ہیں, کئی ایسے لوگ جو ایمان میں ہم سے بہت زیادہ اچھے تھے, بہت زیادہ اچھے. ہمارا اور ان کا ایمان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, لیکن ان کی بھی ساری کوششیں اور ساری دعاؤں کا نتیجہ ان کو اس دنیا میں نہیں ملا, کیونکہ یہی حقیقت ہے. تو یہ ہے دوسری پرابلم. اور تیسری پرابلم یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو اس پلاننگ کا گول سیٹ نہیں کرتے, گول, مقصد. اور اگر گول سیٹ کرتے بھی ہیں تو وہ گول غلط ہوتا ہے. دیکھیے ہم سب مسلمز ہیں الحمدللہ, اور ایک مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلم کون ہوتا ہے؟ Who is a Muslim? A Muslim is the one who submits to Allah. مسلم وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کو سبمٹ کرے. آپ نے اور ہم سب نے اپنے لیے اس بات کو چوز کیا تھا کہ ہم اللہ کو سبمٹ کریں گے. ہم نے اور آپ نے اس بات کو اپنے لیے پسند کیا ہے کہ ہم اللہ کی غلامی کریں گے, ہم اللہ کے غلام بن کے رہیں گے, اللہ کے عبد بن کے رہیں گے. ہم نے اور آپ نے اس بات کو چوز کیا ہے کہ ہم اللہ کی ہر بات مانیں گے اور ہر چیز میں اپنا مقصد اللہ کو رکھیں گے, اللہ کی رضا. اور باقی تمام چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ سب صرف ذریعہ ہے, مینس ہے, ٹولس ہے, ان آرڈر ٹو ریچ دیٹ گول. اس گول کو حاصل کرنے کے ذریعہ ہے, چاہے وہ اولاد ہو گئی, چاہے والدین ہو گئے, پیسہ, جاب, ایجوکیشن, یہ سب چیزیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ سب ذریعہ ہے اس گول کو پانے کا, اس ایکچوئل حقیقی مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن ہم نے کیا کیا, ہمیں ان چیزوں سے اتنا زیادہ ورلڈلی اٹیچمنٹ ہو گیا, اتنی فکر ہو گئی ان چیزوں کی, اتنی زیادہ محبت ہو گئی ان چیزوں سے جتنی محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے تھی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نعوذ باللہ ہم نے ان چیزوں کو گول بنا لیا ہے, ہم نے ان چیزوں کو گول بنا لیا ہے, اور پھر اللہ کو ہم ذریعہ بناتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ سے دعا کر کر کے. یہ ہے ہماری کنڈیشن. اور یاد رکھیے ایسی کوئی بھی پلاننگ, ایسا کوئی بھی آپ کا ارادہ جو ہم اللہ کو بھول کے کرتے ہیں, اللہ کو بھلا کے جو پلاننگ کرتے ہیں وہ پلاننگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی.
اس کے بہت برے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں اور ملیں گے ہی, دنیا میں نہیں تو آخرت میں. اور یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے کہ اپنے ہر پلاننگ میں ہم اللہ کو کیسے گول بنائیں, بہت مشکل بات نہیں ہے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ صرف ایک خالص نیت, سنسیئر انٹینشن ہی تو کرنا ہے. ایک اپنی نیت ہی تو بس ریکٹیفائی کرنی ہے. آپ بے شک یہ تمام چیزیں حاصل کریں, لیکن اس کی نیت رکھیں کہ ان سب کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کریں گے, ان سب کے ذریعے ہم اللہ سے اور قریب ہو جائیں. یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے, بس اٹس سمپل. اور ایسا کوئی بھی پلاننگ جس میں آپ اپنا گول اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سیٹ کرتے ہیں, یاد رکھیے میں گارنٹی دے رہی ہوں اس پلان میں آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے, کبھی فیل نہیں ہوں گے. اور اگر آپ فیل ہوئے بھی اور آپ کو نیگیٹو ریزلٹس ملے بھی تو آپ کو نیگیٹو نہیں لگیں گے. آپ کو نیگیٹو ریزلٹس نیگیٹو نہیں لگیں گے, وہ بھی آپ کو پازیٹیو لگے گا. آپ اداس نہیں ہوں گے, آپ ڈپریس نہیں ہوں گے, آپ مایوس نہیں ہوں گے, آپ اللہ کو بلیم نہیں کریں گے, آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے, آپ خوش رہیں گے, آپ مطمئن رہیں گے. تو یہ تینوں چیزیں ہمیں ریکٹیفائی کرنی ہے. پہلی چیز جو میں نے بتائی تھی کہ یہ چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں بری دکھ رہی ہو وہ ہمارے لیے بری ہو. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ضروری نہیں کہ ہم نے جو مانگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں دے دے گا وہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ہر پلاننگ, ہر چیز کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کسی بھی پلان کی کامیابی کے لیے. اور ان سب کے ساتھ ایک بات بالکل ذہن نشین کر لینی چاہیے آپ کو اور مجھے, وہ یہ ہے کہ کسی بھی پلان کی کامیابی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, سائملٹینیسلی دو چیزیں. اگر آپ کسی چیز میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں دو چیزیں بہت ضروری ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ مائی ایفرٹ, آر ایفرٹ, ہماری کوشش. اور دوسری چیز ہیلپ آف اللہ, اللہ کی ہیلپ. ان دونوں میں سے ایک بھی اگر مسنگ ہوگا تو آپ اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے, چاہے وہ بہت چھوٹا سا کوئی چیز ہو, بہت چھوٹی سی. چاہے آپ کا اس رنگولی گیسٹ ہاؤس سے گھر جانا, چاہے اتنی چھوٹی سی بات ہو, اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ اس چیز میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. آپ کی کوشش اور اللہ کی مدد. لیکن اس میں ہماری کیا پرابلم ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ زیادہ تر, ہم سب میں سے زیادہ تر لوگ ون آف دا ٹو ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں. ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی کوشش, اپنی محنت کے ذریعے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں, سب کچھ. اور اب تو باقاعدہ ملٹی ملینئر انڈسٹری اس چیز پہ ورک کر رہی ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر سیلف موٹیویشن کے نام پہ اس فیلنگ کو ڈالے کہ آپ اپنے آپ کے لیے کافی ہیں. اور آپ سب نے ایسے کوٹس, ایسے ڈائلاگ ضرور سنے ہوں گے. یو آر سیلف سفیشینٹ, آل یو نیڈ از یو, نتھنگ از امپاسبل فار یو. یا ہم اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں, ہم اپنی تقدیر خود بدل سکتے ہیں. سنا ہے نا؟ یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیتے ہیں کہ کامیابی کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے. ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی کوششوں سے سب کچھ حاصل کر لیں گے. اور افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور آن دی ادر ہینڈ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے طرف سے کوئی کوشش ہی نہیں کرتے, کوئی کوشش نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کر دیں گے ہمارے لیے. فار ایگزامپل, کوئی شخص 6 مہینے سے گھر پہ بیٹھا ہوا, اس کی نوکری چلی گئی ہے, کوئی کوشش نہیں کرا نوکری پانے کے لیے, نئی نوکری پانے کے لیے. اور اس کے پاس کوئی اس کا دوست ہے اور اس نے کہا کہ بھائی فلاں فلاں کمپنی میں ویکینسی آئی ہے, تم ٹرائی کر کے دیکھ لو شاید ہو جائے. اور وہ کہتے ہیں ارے بھائی ہم کیا کر, ہماری کوشش سے کیا ہوگا, توکل علی اللہ, ہم نے تو اللہ پہ توکل کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں نوکری دلائے گا, ہماری کوشش کی کیا ویلیو اللہ کی مدد کے آگے. یا پھر ایک بچہ جس نے پورے سال پڑھائی نہیں کی اور فائنل ایگزامینیشن دیا اور وہ فیل ہو گیا, اور اس سے جب اس کے ماں باپ نے پوچھا کہ تم نے پڑھائی کیوں نہیں کی, تم فیل کیوں ہو گئے اتنے برے نمبر سے, تو وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں, اللہ نے میری تقدیر میں یہی لکھا تھا. تقدیر کو کوئی بدل سکتا ہے کیا؟ قدر آف اللہ. تو یہ اس کی تقدیر میں نہیں لکھا تھا, یہ اس کی بے وقوفی ہے, یہ اس کی رانگ انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ اس کی لیزینس ہے, پروکراسٹینیشن ہے, یہ اس کی لاپرواہی ہے. تو ایک مومن کو
ہمیں اور آپ کو ان دونوں چیزوں کا بیلنس سیٹ کرنا ہوگا. ہر چیز میں ہمیں اسے یاد رکھنا ہوگا کہ ہماری کوشش بہت بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ کوشش کریں گے تبھی اللہ کی مدد آئے گی. اور ہم اپنی طرف سے کوشش کریں, بس ہر چیز میں اپنا بیسٹ دیں, اور پھر توکل اللہ, اللہ پہ توکل کریے, اس کام کی کامیابی کے لیے دعا کریے, اس کی برکت کے لیے دعا کریے, اور پھر ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیجیے. یہ ہونا چاہیے ہمارا ایٹیٹیوڈ. اب ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو یہ ساری چیزوں کا دھیان دیتا ہو, ساری چیزوں کو خیال میں رکھ کے کوئی پلاننگ کرتا ہو, مطلب کہ آپ کی نیت بھی ٹھیک تھی, آپ کی نیت تھی اللہ کی رضا حاصل کرنا, آپ نے اس کے لیے خوب کوشش بھی کی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, آپ نے اس کے لیے خوب دعائیں بھی کی, لیکن پھر بھی آپ فیل ہو گئے. ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی, پھر بھی آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر پائے, پھر بھی آپ کے اوپر بہت بڑی کوئی مصیبت آ گئی, کوئی بہت بڑی آزمائش آ گئی, بہت بڑی پرابلم آ گئی, کیلامٹی آ گئی. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے وہ تو بس ہماری آزمائش ہوتی ہے, وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے, ہماری ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں, سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 2 میں, کہ کیا ان لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ بس اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے, بتائیے کیا ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے بس کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم آزمائے نہیں جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. یا تو ہم کلیم ہی نہ کریں کہ ہم ایمان لائے ہیں, یا تو آپ یہ کہیے مت کہ ہم ایمان لائے ہیں. اور اگر آپ اس چیز کا کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں, ہم مومن ہیں, تو تیار رہیے اور اس کو ایکسیپٹ کریے کہ زندگی میں آزمائش آئے گی ہی آئے گی. اور آپ ذرا سوچئے, اگر کوئی شخص, کوئی انسان ہمیں کانسٹنٹلی کسی چیز کی وارننگ دیتا رہے, بار 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 ہمیں وہ کسی چیز کی وارننگ دیتا ہے کہ دیکھو ایک دن ایسا ہو جائے گا, دیکھو ایک دن ایسا ہو جائے گا, ایک دن ایسا ہو جائے گا, اور واقعی ایک دن وہ چیز ہو گئی, تو ہمارا کیا ری ایکشن رہے گا؟ ہم ہکا بکا ہو جائیں گے, ہم بے ہوش ہو جائیں گے, ہم چیخنے لگیں گے, چلانے لگیں گے کہ یہ کیا ہو گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ کیسے ہو گیا, ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا, ہمیں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا ہماری زندگی سے. کیا ری ایکشن ہونا چاہیے ہمارا؟ اگر کانسٹنٹلی وارننگ پانے کے بعد بھی ہمارا یہ ری ایکشن ہے تو یہ کتنی لاجیکل سی بات ہے, آپ بتائیے. ہمیں تو وارننگ دی گئی تھی نا اس شخص کے ذریعے. اور یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سب کو وارننگ دی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, ضرور آزمائیں گے, کبھی خوف سے, کبھی بھوک اور پیاس سے, کھانے پینے کی کمی سے, کبھی مال کی کمی سے, کبھی تمہاری اپنی جانوں کی کمی سے, اور کبھی پھل کی کمی سے. وبشر الصابرین, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. جب میں نے یہ آیت پہلی بار پڑھی تھی تو آئی فاؤنڈ اٹ ویری ویئرڈ, مجھے بہت عجیب سی لگی. کیوں؟ کیونکہ آپ اگر غور کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ہر بڑی بڑی آزمائش کو انکلوڈ کیا ہے جس میں ہم اور آپ مبتلا ہوتے ہیں, ہر بڑی بڑی آزمائش. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں والانفسی, تمہاری اپنی نفس, تمہاری اپنی جانوں سے بھی آزمائے جاؤ گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کئی بار تمہارے اوپر اتنی بڑی آزمائش بھی آئے گی تم اپنے بہت قریبی لوگوں کو کھو دو گے. اس طرح کی بھی آزمائش ہوتی ہے. اور اسی آیت پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کنگریچولیشنس وبشر الصابرین, اگر آپ صبر کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے. عجیب سی بات ہے کہ نہیں؟ آپ سوچیے کسی کے گھر آپ گئے اور اس کے انتقال ہو گیا ہے, کسی بہت قریبی کا, آپ دروازہ لاک کرتے ہیں, دروازہ وہ لیڈی دروازہ کھولتی ہے تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم, بہت بہت مبارک ہو بہن, کنگریچولیشنس. اگر آپ نے ایسا کیا تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟
انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہت عجیب سی بات ہے کہ کسی کے اوپر اتنی بڑی آزمائش ہے, اتنا بڑا ٹیسٹ, اتنی بڑی پرابلم, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خوشخبری دے دیجیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں سمجھتے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر ہم ایسی کوئی کسی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں اور اگر ہم نے اس پہ صبر کر لیا, اگر ہم نے اس آزمائش پہ صبر کر لیا, جو کہ سب کے بس کی بات نہیں ہے, اگر ہم نے اس آزمائش پہ صبر کر لیا تو we are worthy of getting congratulated by اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنگریچولیٹ کرتا ہے. اتنی بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے, اتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے. اسپیشلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو اگر ہم نے اس پہ صبر کر لیا. تو یہ ہے حقیقت جب ہمارے اوپر پرابلمس آتی ہیں اس کی. اور اسی آیت میں, نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے, کیوں آتی ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 156 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے ہی تھے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور یہی تو ہماری زندگی کا, جو ہماری لائف سائیکل ہے, اس کا یہی گول ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. دھیان سے سنیے گا, ایک سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ, کیف تکفرون باللہ, تم لوگ اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو, تم لوگ اللہ کا کیسے کفر کرتے ہو, کیسے اللہ کی بات نہیں مانتے ہو, تم لوگ کیسے اللہ کو بھول جاتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ, جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور اس نے تمہیں زندگی دیا, اس نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, اور وہ تمہیں پھر سے مار دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, اور وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور پھر لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. تو جو ہماری لائف سائیکل ہے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ سیم ہے, کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر مصیبت آتی ہے تو فوراً اس چیز کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہی تھے, اللہ کی طرف جانا ہے, اللہ کی طرف واپس لوٹ جائیں گے. اور آیت میں جو لفظ مصیبت آیا ہے بہت انٹرسٹنگ ہے. مصیبت ہم لوگ اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. یہ لفظ مصیبت مطلب بہت بڑی کوئی پرابلم آ گئی, بہت بڑی, جس میں ہم بالکل پریشان ہو گئے ہیں, جس میں ہم پھنس گئے, باہر نہیں نکل پا رہے ہیں, اسی کو تو بولتے ہیں مصیبت. لیکن بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ عربی زبان میں جو لفظ مصیبت ہے, مصیبہ, وہ بنا ہے اصابہ سے, وہ ڈیرائیوڈ ایک دوسرے ورڈ اصابہ سے, اصابہ, جس کا مطلب ہوتا ہے کسی تیر کا بالکل صحیح نشانے پہ لگنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, آپ کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ ایسی رینڈملی نہیں آ جاتی, وہ اللہ تعالیٰ کی بہت پرفیکٹ پروفاؤنڈ پلاننگ کے تحت ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیر ہے جو آپ کو اسٹرائک کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو. وہ ایسے نہیں ہو جاتی, کوئی بھی پرابلم آپ کو ایسے نہیں آ جاتی, چاہے وہ چھوٹی پرابلم ہو چاہے بڑی پرابلم ہو. پرابلم بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے آتی ہے اور وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. یہ بات میں آگے بتاؤں گی آپ کو. لوگ کہتے ہیں جب کوئی بہت بڑی پرابلم آتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا, ہمارے ساتھ ہی اللہ کو ایسا کیوں کرنا تھا, کیونکہ آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتا تھا. اللہ نے اس تیر کا نشانہ آپ کو ہی بنایا تھا, اصابہ. لوگ کہتے ہیں کہ ایسے وقت پہ ہی کیوں کرنا تھا اللہ کو ہمارے ساتھ, 15 دن بعد گھر پہ شادی ہے, یہی وقت ملا تھا اللہ کو ہمارے اوپر ایسی آزمائش ڈالنے کا. جی ہاں, اس وقت سے نہ وہ چیز ایک سیکنڈ آگے ہو سکتی تھی نہ وہ پیچھے. اللہ نے وہی وقت چوز کیا تھا آپ کے لیے, وہ ایرو, وہ تیر اسٹرائک ہونے کا. اور اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں جو مصیبت ہے اصابہ سے بنی, یعنی تیر,
परफेक्टली एक निशाने पर लगना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारे पर मुसीबत आती है, कैलामिटीज़ आती हैं, वो अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है कि वो तीर, वो एरो हमें स्ट्राइक करे और हम जाग जाएं। जो अपने गफलतों में डूबे हुए रहते हैं, अल्लाह को भूल कर हम जाग जाएं और हम वापस अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। ये होती है मुसीबत की हकीकत, जो हम और आप नहीं समझते। और एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ये मुसीबत जो है, ऐसा भी नहीं कह सकते आप सिर्फ हमारे साथ ही होता है, ऐसा नहीं है। आप में से जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कोई भी ऐसा है जो ये कह सकता हो कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ इज रनिंग स्मूथली, हमें कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, हमारे ऊपर कोई आजमाइश आई नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा से चल रहा है। कोई ऐसा है बताइए, बच्चों को छोड़ के? आप सब में से सबको किसी ना किसी चीज की टेंशन होती होगी। हम यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, जब आप रात को सोते होंगे, बिस्तर पे लेटते होंगे, तो कोई ना कोई चीज की फिक्र होती होगी आपको, जो आपको परेशान करती, जो आपको सोने नहीं देती, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ पाती। और आप अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह ताला एक ये मुसीबत को दूर कर दीजिए, अल्लाह ताला इस परेशानी को जल्दी से दूर कर दीजिए। और आपको लगता है कि बस ये एक मुसीबत जिंदगी से चली जाएगी ना, तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस ये एक मुसीबत चली जाए, बस ये चीज ठीक हो जाए, तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अल्लाह ताला उस मुसीबत को हटा देता है। लेकिन फिर दूसरी मुसीबत आती है, फिर वो हट जाती, दूसरी मुसीबत आती, फिर वो हट जाती, दूसरी मुसीबत आती है। फिर आपको लगता है पहली वाली ज्यादा आसान थी। जब वो मुसीबत आती है, उस पर सब्र नहीं करते, वो चली जाती, तो आपको लगता है वो ज्यादा बेहतर थी। अल्लाह ताला इससे अच्छा वही वाली डाल दीजिए, ये ज्यादा मुश्किल है। रियलिटी ये है कि हमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, मुसीबत ना आए। मुसीबत आएगी ही आएगी। और एक और चीज, आप में से और मुझ में कोई ऐसा नहीं जो अपनी लाइफ से प्रॉब्लम्स को हटा पाए। नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते आप। अगर ये पॉसिबल होता, अपनी जिंदगी से मुसीबत, प्रॉब्लम्स को हटाना पॉसिबल होता, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी से प्रॉब्लम्स को हटाते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी से मुसीबत को हटाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुसीबत हटती। ऐसे लोग जो ईमान में हमसे बहुत बहुत अच्छे थे, उनकी लाइफ में भी मुसीबत आती थी। और आप किसी भी ऐसे शख्स को चूज कर लीजिए और उठा के उसके बारे में पढ़ लीजिए जो ईमानी लेवल जिनका बहुत अच्छा हो, जो अल्लाह से बहुत करीब हो। किसी भी ऐसे शख्स के बारे में उठा के पढ़ लीजिए, ऑल यू विल फाइंड इज प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स। आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, आपको सिर्फ प्रॉब्लम 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 मिलेगी, एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम। तो ये है हकीकत मुसीबत की, जो हमारे पर मुसीबत आती है। हर मुसीबत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्रोफाउंड प्लानिंग के तहत आती है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदे की होती है। हर आजमाइश, अगर हम इस बात को समझ पाए, अगर हम इस हकीकत को समझ पाए। अब मैंने आपको बोला था कुछ देर पहले ना कि हर आजमाइश जो हमारे ऊपर आती है वो बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा खैर लेकर आती है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए कि जब भी कोई आजमाइश आती है हमारे ऊपर, मुझे लगता है वो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। और कभी कभी आपको भी ये चीज फील होती है, वो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि वो मुसीबत आने से हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं, हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। हम अपनी गफलतों में डूबे हुए होते हैं तो हम जाग जाते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू को वापस अल्लाह की तरफ पलट जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी शायद पॉसिबल ना हो। अगर हमारी जिंदगी बहुत स्मूथली चले तो शायद हम अल्लाह को याद भी ना करें। तो मुसीबत से सबसे बड़ा फायदा है कि वो हमें अल्लाह की तरफ वापस टर्न कर देती है, पलट देती है। और आजमाइश, मुसीबत हमारे दर्जात बुलंद करती है, हमारा ईमान का लेवल बढ़ाती है, हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग करती है, इंक्रीज करती है। आप बताइए, आप सब सोचिए जरा, आपके पास अगर दो ऑप्शन है तो उसमें से आप क्या प्रेफर करेंगे? दो ऑप्शन आपको मैं दे रही हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि अल्लाह ताला आपको ऐसी नेमत दे दे, ऐसी ब्लेसिंग दे दे, बेहतरीन ब्लेसिंग, जिसको पाकर आप अल्लाह को भूल जाएं। ऐसी नेमत दे दे अल्लाह ताला आपको, ऐसा गिफ्ट दे दे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अल्लाह ताला आपको ऐसी एक मुसीबत दे दे
جس کے آنے سے آپ اللہ کے اور قریب ہو جائیں. آپ بتائیے آپ دونوں میں سے کون سا آپشن پریفر کریں گے آپ لوگ؟ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پر آزمائش ڈالتا ہے, اسی لیے تو مصیبت آتی ہے. ہر مصیبت ایک گڈ نیوز لے کے آتی ہے آپ کے لیے, اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. تو میں اپنی گفتگو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث کے ساتھ کنکلوڈ کرنا چاہوں گی انشاءاللہ, جو کہ مینشنڈ ہے صحیح مسلم میں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2999. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب لعمر المؤمن, the matter with the believer is strange, is wonderful. مومن کے ساتھ تو معاملہ ہی عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر, اس کے ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے. کہ جب اس پر کوئی خوشحالی آتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے, اور جب اس پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے, اور دونوں میں ہی اس کے لیے خیر ہے, دونوں میں ہی اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئی اور ہم نے اس پہ صبر کر لیا, اور جب ہمارا گڈ ٹائم چل رہے ہم نے اس پہ اللہ کا شکر کر لیا, تو یقین جانیے ہمارے لیے صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اگر ان سارے فائدوں میں سے کچھ بھی نہیں مل پایا ہمیں, جو میں نے بتایا تھا اللہ سے قریب ہونا, اللہ کی طرف رجوع ہونا, ایمانی لیول بڑھنا, اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو پایا تو ایک چیز تو پکا ہے, وہ تو آپ حاصل کر ہی لیں گے. ایک چیز تو پکا شیور ہے, جانتے ہو کیا ہے؟ آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے. ہر چھوٹی بڑی مصیبت, ہر چھوٹی بڑی تکلیف ہمارے گناہوں کو جھاڑتی ہے, ہمارے گناہوں کو دھوتی ہے. اور آپ کو, مجھے, ہم سب کو پتا ہے ہم کتنا زیادہ گناہوں سے لدے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے بینیفیشیل ہے. اس لیے اس وجہ سے بھی آزمائش ہمارے لیے بینیفیشیل ہے کہ ہمارے گناہوں کو دھوتی ہے. اور یہ تو میں نے بہت بڑی آزمائش آپ کو مینشن کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے بدلے. ایک کانٹا, کین یو امیجن دیٹ, کتنی چھوٹی سی بات ہے. جو دو ایکسٹریمز کی بات کریں, ایک طرف اس آزمائش کی بات کریں جہاں ایک انسان اپنے بہت لوڈ ون کو, کسی قریبی کو کھو دیتا ہے, اور آن دی ادر ہینڈ ایک ایسی آزمائش کی بات کریں جہاں آپ کہیں راستے سے گزر رہے ہو, ہلکا سا آپ کو ایک کانٹا چبھ گیا. لیکن دونوں ہی کنڈیشن میں کتنا زیادہ فائدہ ہے ہمیں, اگر ہم مومن ہیں, اگر ہم سچے مومن ہیں. تو میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سچا مومن بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس چیز کو انٹرنلائز کر پائیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا پلان سب سے اچھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ براڈ ویژن دے, براڈ انڈرسٹینڈنگ دے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر پائیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا پاسٹ پہ, اور جو ہو رہا ہے, اور آگے جو ہوگا, وہ سب اللہ تعالیٰ کی بہترین پلاننگ کا نتیجہ ہے. وہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے اکارڈنگ ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان مومن سے بنائے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کہ ان لوگوں کو نہ کبھی کسی چیز کا خوف ہوگا, نہ کبھی کسی چیز کا غم ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو یہاں اٹھنے سے پہلے ہمارے اندر یہ چینج, یہ انقلاب, یہ ریولیوشن لے آئے کہ اب سے جب بھی ہماری لائف میں کوئی پرابلم آئے گی, چاہے وہ چھوٹی پرابلم ہو چاہے وہ بڑی پرابلم ہو, ہم پرابلم کے پیچھے کی حقیقت کو سمجھ پائیں گے, اور ہم اس چیز کو سمجھ پائیں گے وہ ہمارے لیے صرف خیر کے لیے ہے, اور ہم اس پہ صبر کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ زندگی کے ہر لمحے پہ ہمیں یہ بات یاد رہے کہ واقعی اللہ از دا بیسٹ پلانر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.